تو یہ کہ آپ چونکہ لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو ہم پورے لاہور کی میڈیا کی طرف سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور تھینک یو آپ کی شکریات پر پورا اترے گا. سوال یہ ہے کہ اب آپ کو ایک بھام آج بڑا اہم جو ہے وہ دور ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آیا وزیر اعظم کا نمبر ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ایک بحران تھا وہ آج ختم ہو گیا کہ آپ کو مبارک, آپ کو منصب کر دیا. لیکن اسی تناسب سے آپ کی رسپانسبلٹی بھی ہے کہ وہ پارٹی کے اندر الیکشن کے دوران وہ آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی پارٹی کو. اب وہ مطلب آپ کے پاس وہ آپشن نہیں رہا کہ آپ ناراض ہو کر تو بیٹھیں, آپ کو یہیں رہنا پڑے گا ہر رات میں اور سامنا کرنا پڑے گا, آپ نے ذمہ داری اتنی بڑھا لی. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں, آپ وزیر اعظم بن جائیں, کیونکہ میں 26 سال سے بیٹ کر رہا ہوں, میری یہ دعا آپ کو انشاءاللہ لگے گی. تھینک یو. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر وزیر اعظم بن جاتے ہیں آپ تو پھر آپ کی ایک اور ذمہ داریاں مزید بڑھ گئیں. وہ ترجیحات کیا ہوں گی, خاص طور پر فارن پالیسی, مالی حالات سے کس طرح ملک کو نکالیں گی, یہ ذرا اس میں ڈیٹیل سے روشنی دیں. تھینک یو. سب سے پہلے ناراض کو تو میں ہوتا نہیں ہوں, آپ میڈیا کے دوست جو ہیں مجھے ناراض قرار دیتے ہو, تو آپ اس کا تو بالکل ہی فکر نہ کریں. جہاں تک مسائل ہے وہ تو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. پاکستان ہر طرف ہمارا, چاہے وہ خارجہ سطح پہ جو ہمارا بحران ہے, چاہے اندرونی جو ہمارا معاشی سیاسی ایک بحران پیدا کیا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مسائل تو بہت زیادہ ہیں, لیکن ان کا حل نکالنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے اپنے آپس کے لڑائیوں کو ختم کرنا پڑے گا. جو ہم نے نفرت اور تقسیم کو, سیاست کو اس عروج پہ پہنچایا ہے, جہاں سیاسی جماعتوں ایک دوسرے کے درمیان سیاسی اختلاف کے بجائے وہ ذاتی دشمنی پہ اتر آئے ہیں. جب تک ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تب تک جو پاکستان کے مخالف ہے, جو پاکستان کا دشمن ہے, وہ پاکستان کے اندر اس تقسیم کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے. ہمارا خواہش یہ ہے کہ یہ جو تقسیم کی سیاست ہے, نفرت کی سیاست ہے, ابھی پرانی سیاست بن چکی ہے. ہم نے ایک نیا سیاست شروع کرنا ہے جس سے ہم سب کے ساتھ مل کے پاکستان کا مسائل کا مقابلہ کر سکے. دوسرا, پاکستان میں جو مایوسی ہے, پاکستان میں جو معاشی مشکلات ہے, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے بہت سخت ریفارمز کی ضرورت ہے. جیسے ہم نے کہا کہ ہم وفاقی وزارتیں جو ہے جو ڈیوالو ہونے چاہیے ان کو بند کریں گے. جو 1500 ارب سالانہ جو سبسڈیز ہمارا اشرافیہ کو, ہمارا ایلیٹ کو, ہمارا صنعتیں کو جاتے ہیں, ان کو ختم کرنا پڑے گا. اگر ہم نے یہ مشکل فیصلے لینے ہیں تو ساتھ ہم نے اپنے اس پیسہ جو بچتا ہے, اس پیسہ کو ہمیں عام آدمی پہ استعمال کرنا پڑے گا, عوام پہ استعمال کرنا پڑے گا, تاکہ ان کا بائی ان ہو, ان کا سٹیک ہو ہمارے معاشرے میں, ہمارا معیشت میں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہ صرف پلان ہے, منشور ہے, اسٹریٹجی ہے کہ ہم یہ تمام مسائل کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں, حل بھی نکال سکتے ہیں. اور اس ملک میں جو اس وقت جو جذبہ ایک عروج پہ پہنچ چکے ہیں, صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی, پی ٹی آئی یہ کام نہیں کر سکتے. آپ نے ان کو تو دیکھ لیا, اور نون لیگ نے بھی اب ظاہر کر لیا کہ وہ اس بخار کو نہیں توڑ سکتے. صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی اس بخار کو توڑ کے اس ملک اور اس قوم میں ایک یونٹی, یکجہتی پیدا کر سکتی ہے, جس سے ہم چاہے وہ خارجہ سطح پہ مسئلے ہو, چاہے وہ اندرونی معاشی مسئلے ہوں, ان تمام مسئلے کے مقابلہ کر سکتے ہیں. جی نذیر بھٹی صاحب, پچھلے جو الیکشنز تھے اس میں آپ لوگوں کو کیمپین اس طرح سے وہ فضا نہیں ملی تھی جو کہ اب شاید جو ہے وہ ہے. کیا آپ اس سے مطمئن ہیں کہ فضا اس وقت لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بہتر ہے؟ کچھ جگہوں پہ حملے بھی ہوئے ہیں, مولانا صاحب کے کنوائے پہ بھی ہوئے ہیں, اور محسن ٹاور پہ بھی آج کچھ اس طرح کی اطلاعات جو ہے وہ آئی ہیں. تو اس کس انداز سے جب دیکھتے ہو کچھ بے یقینی بھی کہی جا رہی ہے, کبھی الیکشن ہوں گے 8 فروری کو یا نہیں؟ تو جہاں تک دہشت گردی کے واقعے ہیں ان کے ہم اوبیسلی مزاحمت بھی کرتے ہیں. جو آپ نے کہا داور صاحب پہ اگر حملہ ہوا ہے اس کا بھی ہم مزاحمت کرتے ہیں. مولانا صاحب کے جو تھریٹس ہے اس کا بھی ہم مزاحمت کرتے ہیں. لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے شاید 2018 کے الیکشن کے کمپیریزن میں ہمارا لا اینڈ آرڈر اس وقت it's sort of worse in 2024 than it was in 2018.
مگر 2000 اگر آپ 2024 کا لا اینڈ آرڈر سچویشن کو 2008 کا الیکشن یا 2013 کا الیکشن سے کمپیریزن کرے تو تب تو بہت ہی زیادہ خطرناک ماحول تھے. تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے حصہ لیا. اوبیسلی ہمارے لیے اس دہشت گردی کے نتیجے میں اتنا لیول پلینگ فیلڈ نہیں بنا, مگر پھر بھی ہم نے مقابلہ کیا. آج بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں, مگر اس مقابلے کے بعد, اس الیکشن کے بعد وہ سٹیپس ہمیں اٹھانے پڑیں گے تاکہ آگے جا کے یہ دہشت گردی کا جو دہشت گردوں نے جو سر پھر سے ایک بار اٹھایا ہے, ان تمام پالیسیز کو ہم نے ختم کرنا ہے جس کی وجہ سے ہر 5 سال بعد, ہر 10 سال بعد یہ دہشت گرد واپس اپنے کام شروع کرتے ہیں. 8 کو ہوں گے الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ 8 پہ ضرور ہوں گے الیکشن. میاں شعیب صاحب. اچھا بلاول صاحب ایک بتائیں کہ ایک پارٹی کی طرف آپ وزیر اعظم کے امیدوار ہیں اور دوسری طرف آپ کے انکل نواز وزیر اعظم ہے انکل نواز جن کو آپ اپنے انکل نواز کہتے ہیں وہ وزیر اعظم کے امیدوار ہیں, لیکن عوام جو ہے وہ آپ کو تھرڈ پارٹی کو آپ اپنا حریف آپ کا سمجھتی ہے. آپ دونوں ایک دوسرے کو حریف ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن عوام تھرڈ پارٹی کو آپ دونوں کو میں تو کسی کو عوام کو کس طرح میں نے تو آپ کو ایک تو میں کب سے کہہ رہا ہوں, آج بھی یہ پوائنٹ دکھاتا ہوں کہ باقی سیاسی جماعتیں اپنے حریف جو بھی سمجھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کسی سیاستدان کو, نہ کوئی سیاسی جماعت کو اپنا مخالف سمجھتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر کوئی مخالف ہے, اگر ہمارا کوئی مقابلہ ہے تو وہ بے روزگاری, غربت اور مہنگائی سے ہے, اور ہمارا فوکس ہی یہی ہوگا کہ ہم بے روزگاری, غربت اور مہنگائی سے اپنے عوام کو بچانے کے لیے اپنا سیاست کریں گے. جہاں تک دوسرے سیاسی جماعتوں کا وزیر اعظم کا امیدوار ہے, وہ تو اب ٹائم کے مطابق ہمیں پتہ چلے گا. جہاں تک میرا علم ہے دونوں یہ قائد مسلم لیگ نواز کے لیے اور طریق انصاف کے لیے قانونی مشکلات ہے الیکشن لڑنے کے لحاظ سے. حائرہ ہاشمی. اچھا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بتا دیں, ایک طرف تو نون لیگ کی جو مقامی قیادت ہے وہ بظاہر پنجاب کاٹ کھیل رہی ہے اور ان کے اسی تناظر میں کہا یہ جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ پنجاب کے تمام تر معاملات سے ناواقف ہے, اور دوسری جانب یہ بھی کہا گیا کہ بلاول بھٹو نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ لاہور سے الیکشن لڑے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھو, میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیاد تو اسی لاہور میں رکھا گیا تھا, اور پھر ضیاء الحق نے اسی نواز شریف اور شہباز شریف اور یہ مسلم لیگ نون کو پنجاب میں مسلط کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کی کوشش کی. اس کے بعد جنرل شجاع پاسا اور فیض حمید نے ہم پہ یہ طریق انصاف مسلط کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی پنجاب سے دور رکھنا پڑا. کیوں پاکستان پیپلز پارٹی کو دور رکھا جائے؟ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی ایک عوامی جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی غریبوں کو نمائندگی کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کسانوں اور مزدوروں کو نمائندگی کرتے ہیں. پی ٹی آئی ہو یا مسلم لیگ نون ہو, دونوں اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں. اور اس وقت کے جو طاقتور لوگ تھے ان کو یہ سوٹ کرتا تھا کہ پنجاب کا رہنمائی وہی جماعتیں کریں جو ان کے اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویکیوم ایک پیدا ہوا ہے پنجاب میں, جس کی وجہ سے پنجاب میں سب سے زیادہ نقصان پنجاب کے غریب, پنجاب کے سفید پوش, پنجاب کے محنت کش, سب سے زیادہ نقصان, سب سے زیادہ بوجھ ان کو اس لیے اٹھانا پڑا کہ جو حکومت میں آتے ہیں وہ ان کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں. قائد عوام ان کا نمائندگی کرتا تھا, شہید محترمہ بینظیر بھٹو ان کا نمائندگی کرتی تھی, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے میں ان کا نمائندگی کروں گا. کوئی اس کو پسند لگے یا نہ پسند آئے یا نہ آئے, میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جس شہر میں جنم لیا میں وہاں واپس آیا ہوں الیکشن لڑنے کے لیے. اگر ان میں ہمت ہے آئے میرا مقابلہ کرے. آج تک مجھے پتہ نہیں کہ میرا مقابلہ کون کرے گا پی ٹی آئی کی طرف سے, میرا مقابلہ کون کرے گا نون لیگ کی طرف سے. آئے مقابلہ کرے, عوام پہ ہم یہ فیصلہ چھوڑتے ہیں کہ کس کو وہ پسند کرتے ہیں. ہر کسی کا حق ہے کہ وہ جہاں بھی چاہے وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ لیا ہے, اگر ان کو بہتر لگے تو وہ بھی آئے, لڑکانا ہے. میاں نواز شریف صاحب بھی لڑ سکتا ہے, عمران خان صاحب بھی لڑ سکتا ہے, وہاں بھی ہمارا مقابلہ ہو سکتا ہے. حیدر کھرٹ. اچھا بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ مختلف حلقوں میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ
چھوٹے میاں صاحب کا تو آپ نے ساتھ دیا حکومت میں, کیا بڑے میاں کا بھی دیں گے؟ ہم پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بلبوتوں پہ الیکشن لڑ رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے نشان پہ الیکشن لڑ رہی ہے. اور میں نے تو پہلے بھی کہا ہے کہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ فول می ونس شیم آن یو, فول می ٹوائس شیم آن می. تو اسی کے مطابق ہم آگے جا کے اپنا سیاست کریں گے. جہاں تک چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی بات ہے, وہ تو میرا خیال میں کوئی الیکشن کے بعد کوئی بائی الیکشن ہوگا. اگر ان کو اکثریت ملا تو پھر یہ چوتھی والا کہانی حقیقت میں تبدیل ہو جائے گا. ورنہ مجھے یہ بات جوڈیشری کا انالیسس کرتے ہوئے, میں تو لائر نہیں ہوں, کوئی لائر آپ کو بتا سکے گا, قانون دان آپ کو بتا سکے گا. مجھے یہ مشکل لگ رہا ہے کہ ہم جوڈیشری سے یہ امید رکھیں کہ وہ کسی ایک کو نااہل کرے اور کسی دوسرے کو اہل کرے. یا دونوں اہل ہوں گے یا دونوں نااہل ہوں گے.